اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلنے والے جو جملے ہوتے نہیں وہ معنی اور مطالب کے سمندر ہوتے ہیں۔ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کچھ خاص نعمتیں ایسی عطا فرمائی جو کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 6 نعمتیں ایسی عطا کی جو کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ ایک روایت میں ہے فضلت علی الانبیاء ب6، اللہ تعالیٰ مجھے 6 باتوں پر دوسرے نبیوں پر بڑی فضیلت عطا کی۔ 6 چیزیں، ویسے تو یہ اس وقت کی بات تھی جس کی گنتی 6 تک پہنچی، یہ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، علمی بات بتا رہا ہوں۔ علماء بیٹھے ہیں تو میری انشاءاللہ اصلاح کریں گے۔ 6 ہی نہیں، کروڑوں نعمتیں ہیں آقا کے پاس۔ اگر تمام نبیوں کو 1 کروڑ نعمتیں ملی ہیں تو میرے آقا کو 1 لاکھ کروڑ نعمتیں ملی ہیں۔ میں شروع میں وہی تو کہا تھا، لیکن یہاں 6 کا جو ذکر آ رہا ہے اس مجلس کی بات رہی ہے۔ یہ 6 سے صرف 6 مراد نہیں ہے، 6 لاکھ بھی مراد ہے۔ مامو توجہ سے سنو، 6 چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دوسرے نبیوں کے مقابلے فضیلت عطا کی۔ اس میں سے اوتیت جوامع الکلم، مجھے ایسی زبان و لغت عطا فرمائی ہے کہ میرا ایک جملہ رہے گا معانوں کا ترجمہ رہے گا، سمندر رہے گا۔ میں یہ جملہ بولوں گا، میری امت اس جملے سے مسئلے نکالتے 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 تھک جائے گی۔ امت کیا، میں کیا، محبوب کیا، اکرم کا 100 کیا، امام ابو حنیفہ خود تھک جائیں گے، آقا کے جملے کا حق ادا نہ ہوگا۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل علیہم الرحمہ جیسے فقہا پیغمبر کے زبان کے ایک جملے سے مطالب و مسائل نکالتے نکالتے تھک جائے، لیکن آپ کے ایک جملے کا حق ادا نہ ہوگا۔ دوسری بات بھی بتا کر وہ اصل بات بتاتا ہوں۔ دوسری نعمت کیا اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو دیا؟ نصرت بالرعب، ایسی طاقت اور رعب عطا فرمایا پیغمبر کو کہ دشمن 1 مہینے کی مسافت پر رہے گا، آقا کے نام سے دشمن کا پکتا پانی ہو جائے گا اور دوست سے محبت غالب آ جائے گی۔ دشمن ڈر جائے گا، عاشق کو 1 مہینے کی مسافت لمبی نظر آئے گی۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، غنیمت کا مال حلال۔ دوسرے نبیوں کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ خاص تھی، میرے آقا کی اور آقا کی امت کے لیے پوری زمین نماز کی جگہ ہے اگر پاک ہے۔ اللہ نے میرے نبی کے لیے کہا، ہر نبی کے لیے اور اس کی امت کے لیے حکم کیا کہ نماز پڑھنے کی جگہ پہلے طے کرو، نماز پڑھنا ہے تو وہیں آ کر نماز پڑھو۔ لیکن میرے نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ محمد، زمین تمہارے صدقے میں ہم نے پیدا کی ہے، وہ زمین میں تمہارے لیے جگہ کیا طے، تم جہاں سجدہ کرو گے وہ زمین کا حصہ مسجد بن جائے گی۔ زمین پاک ہے، پاک۔ اور 1 2 3
4 باتیں ہو گئی، 5ویں بات سنو، ارسلتو الی الخلق کافہ، آقا نے فرمایا میرے علاوہ اللہ نے کسی نبی کو پورے عالم کے لیے پیدا نہیں کیا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو بھی آئے، یا تو وہ آدھی دنیا کے لیے آئے، یا تو پاؤ دنیا کے لیے آئے، یا تو ایک علاقے کے لیے آئے، یا تو خاندان کے لیے آئے، یا تو قبیلے کے لیے آئے، لیکن صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو بھیجا ہے وہ پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میں عرب کا بھی نبی ہوں، عجم کا بھی نبی ہوں، مغرب کا بھی نبی ہوں، مشرق کا بھی نبی ہوں، زمین والوں کا بھی نبی ہوں، آسمان والوں کا بھی نبی ہوں، ماننے والوں کا بھی نبی ہوں، جو مجھے نہیں مانتے میں ان کا بھی نبی ہوں، جو مجھے نہیں مانتے میں ان کا بھی نبی ہوں۔ ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوقات کے لیے، خلق کا جو لفظ ہے نہیں، خلق کا جو لفظ ہے نہیں، سمجھنے کی کوشش کرو، میں بڑی آسانی کے ساتھ سمجھا رہا ہوں۔ خلق کا جو لفظ ہے نہیں، یہ خا لام خوف، خلق، خا لام قاف، یہ 3 حرفوں سے ملا ہوا یہ لفظ ہے نہیں، یہ اللہ کو چھوڑ کر پوری کائنات کو اپنے اندر لے لیتا ہے۔ یہی بات سمجھ میں، خلق میں آسمان بھی ہے، خلق میں زمین بھی ہے، خلق میں ملائکہ بھی ہے، خلق میں جنات بھی ہے، خلق میں مہوران بھی ہے، خلق میں خلقہ غلمان بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، زمین بھی ہے، چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، ستارے بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اسی لیے تو میں نے کہا 3 حرفوں کا یہ مرکب خلق ایک اللہ کو چھوڑ کر سب کو اپنے اندر لے لیتا ہے، اور میرا نبی سب کا نبی ہے۔ بڑی شان ہے ہماری، الحمدللہ، بڑی شان ہے ہماری، الحمدللہ۔ ہم اس نبی کے غلام ہیں جو نبی صرف عرب کا، عجم کا نبی نہیں، انسانات کا یا جنات کا نبی نہیں ہے، وہ نبی سب کا نبی ہے۔ ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام نبیوں کے مقابلے میں تمام مخلوقات کا نبی بنا کر بھیجا، کوئی نبی نہیں، یہاں تک کہ عیسیٰ نبی تھے، عیسیٰ کے زمانے میں بھی نبی تھے، الگ الگ علاقہ تھا، الگ الگ مسائل تھے، الگ الگ نظام تھا، لیکن میرے آقا جب آئے، اللہ اکبر۔ اور ایک بات خصائص کبریٰ میں